کیا غوث پاک نے مردے زندے کر دیے؟ غوث پاک مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ الیاس قادری، کوکب نورانی، اسٹیپ کے مولوی اس بات کو اٹل تلوانے پہ تلے ہیں کہ عوام کسی طرح مان لے کہ غوث پاک بھی مردہ زندہ کر سکتے ہیں، اور کرتے تھے، کرے ہیں۔ تو قرآن سنت میں تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ جب ہم قرآن کی اور حدیث کی داخلہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، تو یہ لوگ اوپر سے جواب دیتے ہیں کہ قرآن بعد میں آیا ہے، قرآن پہلے آیا ہے، اور غوث اعظم بعد میں آئے، تو قرآن میں کہاں سے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ مردہ کئی نبیوں نے، کوئی پیغمبروں نے زندہ کرے، ہمارے نبی نے نہیں کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا۔ تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کر سکتا ہے تو غوث اعظم کیوں نہیں کر سکتا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے تھے تو غوث اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو انسان تھے، یہ بولتا ہے، یہ وہ بھی تو انسان تھے۔ تو اس میں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرق سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، غوث اعظم کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کے اندر سنت ہے۔ غوث پاک کی کون سی سنت ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو اوپر سے ان کا جواب یہ آتا ہے کہ قرآن تو پہلے آئی ہے، غوث اعظم بعد میں آئے، تو قرآن میں کہاں سے ذکر ہوتا غوث اعظم کا؟ تو دجال ابھی آیا نہیں ہے، دجال کا ذکر ہے حدیث میں، آیا نہیں ہے نا، دجال کا ذکر آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوران قیامت میں آئیں گے، وہ حدیثوں میں ہے۔ تو یہ بعد میں آنا اور پہلے آنا، یہ کوئی شرط نہیں ہے سند ثابت ہونے کی۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ لو سنو ان کی کہانی، ویڈیو دکھاتا ہوں، کہانی سن کے فیصلہ خود کر لینا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، کوئی انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں، دو جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے نا، اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں، یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے، اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اللہ کے، ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ
کتاب میں موجود واقعہ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے، ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے، جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے۔ اونچی طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خام خواہ بنا ہے۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو۔ قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ، میں کم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں، مرتبے میں نہیں۔ کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے۔ جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے، آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے۔ اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بزرگان دین، جنہوں نے بزرگ سے مراد جو ہے وہ شخصیتیں بزرگان دین ہو یا اللہ کے اولیاء جس کو ہم ولی کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کوئی لوگ ہو، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ ہر مومن کا احترام ہم پر واجب ہے، یاد رکھیے۔ مومن کا کیا؟ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کا احترام ہم پر واجب کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اکرام دیا اللہ نے۔ جب اللہ نے اکرام دیا تو ہم سب انسان ایک دوسرے کا اکرام کرے، پہلی چیز۔ اور ہم میں جو متقی پرہیزگار ہو یا دیندار لوگ ہو، نیک لوگ ہو، یقیناً
ان کا جو ہے ان کی جو ہے عزت احترام ہم پر واجب ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ کچھ لوگ ان کے تعلق سے قصے سناتے ہیں, واقعات سناتے ہیں, اور بہت سی عجیب عجیب باتیں جس کی دلیل نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ شخصیت درست ہوتی ہے لیکن لوگ غلط واقعہ اس کے بارے میں گڑھ لیتے ہیں, تو ان غلط واقعوں سے شخصیت تو غلط مت سمجھیے آپ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کبھی شخصیت درست ہوتی ہے, لوگ واقعات گڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں دیتا ہوں, اگر اللہ رب العزت قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلات نہ دیتا تو ہم سمجھتے عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑا گمراہ آدمی تھا جس نے اتنی بڑی انسانیت کو گمراہ کیا. رب العزت نے تفصیلات دی کہ عیسیٰ ہمارا نبی تھا اور فلاں تھے اور یہ تھے یہ تفصیلات آنے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی تھے. تو ایسا ہوتا ہے کبھی نیک لوگوں کے نام سے لوگ اتنے برے کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ آدمی غلط ہوتا ہے. ایسا نہ کرے. سب سے پہلے تو کسی آدمی کے کوئی غلط عمل کی, کسی اللہ کے مطلب بزرگ کو یا کسی بڑے کو وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فلاں کہا تھا, وہ لوگ غلط کہتے ہیں باتیں ایسی منسوب, وہ تو وہ مت مانی. سب سے پہلی چیز تو یہ. اور تمام لوگوں کے تعلق سے جو مر چکے ہیں حسن ظن رکھیے, اچھا گمان رکھیے, اچھا گمان. بالخصوص رسول اللہ فرماتے ہیں مردوں کے تعلق سے جو مر گئے وہ اپنے حساب کو پہنچ گئے, ان کے بارے میں اچھا کہو جب بھی کہو, برا مت کہو. تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیں وہ کیسے تھے. ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ غلط لوگوں کی بدعت کو دیکھ کر وہ بیچارے شخص کو برا بولتے ہیں, ارے وہ بابا کو ماننے والے بدعتی, ان کو مت بولیے. ہو سکتا ہے وہ نیک, حسن ظن رکھیے ان کے تعلق سے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے وہ نیک ہو, ماننے والوں نے غلطیاں بدعتیں ایجاد کی ان کے نام سے, ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ مانیے. اب جو واقعات ہوتے ہیں جو بے سند ہے بہرحال ان کو آپ نہ مانیں. بے سند واقعات ہوتے ہیں کچھ واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہوتے ہیں, بڑے اچھے واقعات ہوتے ہیں جس سے کبھی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں, محبت میں اتنے بڑھ چڑھ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ایسی باتیں جو خود انبیاءوں سے نہیں ہوئی وہ ان کو منسوب کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پیسہ مانگتے تھے, کوئی چیز کی ضرورت پڑی, سونا چاندی لایا جاتا تھا, ہے نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کو سونا چاندی مل جاتا ہے زمین سے. کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم کو کیوں نہیں ملی پھر وہ چیز؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شخص مر گیا تھا, فلاں نے فلاں کیا اور وہ زندہ ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا, باذن اللہ اٹھاتے تھے. تو جب آپ سمجھ جائے کہ واقعات درست نہیں ہے, لیکن ان واقعات کی وجہ سے اس شخصیت پر الزام نہ ڈالیں. اللہ کی پھر واضح ہو جائے کہ وہ شخصیت واقع میں جھوٹی تھی یا وہ آدمی واقع میں ایسا تھا کہ لوگوں سے جھوٹ بلواتا یا ایسے واقعات اپنے بارے میں مشہور کرتا. ورنہ عمومی طور سے آپ ان کے بارے میں اچھا خیال رکھیں, اور ہاں واقعات قصوں کو جانے دیں. لوگوں سے کہیں بے دلیل بے سند باتیں نہ کیا کریں. اگر ہاں واقعہ ثابت ہے تو سنایا کیجیے جس سے کچھ فائدہ ہو, ورنہ خاموشی. پیر جیلانی کے بارے میں ان کے ایک مرید کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا مسلمانوں کا. عیسائیوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے, اگر تمہارے نبی ہمارے نبی سے زیادہ اچھے اور افضل اور اعلیٰ ہیں تو بتاؤ انہوں نے کس مردے کو زندہ کیا. مسلمان خاموش ہو گئے. کسی نے جا کے پیر جیلانی کو بتا دیا, مناظرہ پھنسا ہوا ہے. پیر جیلانی پہنچ گئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا صبح سے ہو کے شام ہو گئی, میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو ثبوت دو. اس نے کہا نبی تک کہاں جاتا ہے, پہلے مجھ سے بات کر. اگر میں کسی مردے کو زندہ کروں پھر کہا مسلمان ہو جاؤں گا. کہا بول کس کو زندہ کروانا ہے. تو 200 سال پرانی قبر پہ لے گئے, کہا اس کو زندہ کر. پھر جیلانی نے نظر ڈالی قبر پہ, کہا قوال کی نظر ہے, گاتا والا اٹھا دو. کیا کمال بابا جی, زندہ بھی ہو جائے اور ڈھول بھی اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ زندہ کرتے تھے کیا بول کر؟ کہا ہم کیا بتائیں, تمہارا قرآن بولتا ہے, کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو. کہا وہ عیسیٰ تھے جو اللہ کے حکم سے کہتے تھے پیر جیلانی کے حکم سے زندہ ہو جا. قوال ناچتا ہوا کھڑا ہو گیا. مجمع ہٹا, عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں, یہودی. فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی, ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ. یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم. میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں, اے یہودیوں, میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں. بولے میں نبی نہیں ہوں, میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں. ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. بتا کس مردے کو زندہ کروں؟
پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں، اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پیرانے پیر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بھائی یہ قبر پرستی کا فتنہ انسانیت کو جاہلیت کے دور میں لے جانے کا شیطانی حربہ ہے۔ نہ مردوں کو اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اور نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ قانون نہیں ہوا کرتا، وہ معجزہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ہم پوچھتے ہیں سیدہ مریم کو اللہ مالک نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، بغیر نکاح کے، بغیر بشر کے ہاتھ لگانے کے، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آج بھی کوئی لڑکی کوئی گود میں لے کے آ جائے اور کہے جیسے مریم کو ملا تھا مجھے بھی مل گیا، عقل مند تسلیم کریں گے؟ وہ نبی کا معجزہ ہے، قانون نہیں۔ قانون یہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ یہ قبر پرستی ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں انسانیت کو رحمان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ملتی، بلکہ مردوں کا غلام بنایا جاتا ہے۔